السلام علیکم، ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو جنون عشق ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ناول ہے یہ، اور آج کا میرا یہ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹڈ ہے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج تو مسٹر شاذل افریدی صاحب بہت خوش لگ رہی ہیں، وجہ جان سکتا ہوں؟ آئے ہوئے تو تمہارا موڈ بڑا خراب تھا۔ عاد نے زیادہ دیر چپ نہیں رہ گیا تو اس نے طنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیوں تمہیں میری خوشی سے جلن ہو رہی ہے کیا؟ شاذل نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ تم سے جلتی ہے میری جوتی؟ بس مجھے وجہ بتاؤ اس خوشی کی۔ عاد نے برا سا منہ بناتے ہوئے ضدی سے انداز میں کہا۔ کوئی وجہ نہیں، شاذل نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا اور آگے دیکھنے لگ گیا۔ مجھے پتہ ہے تم کس وجہ سے خوش ہو۔ عاد نے اس کی سنجیدگی دیکھ کر چڑ کر کہا۔ وہ اس کی چپ سے ہمیشہ ہی چڑ جاتا تھا۔ اگر تمہیں پتہ ہے تو تم پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے اب چھپانا شروع کر ضروری نہیں سمجھا اور صاف صاف کہا، کیوں نہ کہ میں تمہارے منہ سے ہی سننا چاہتا ہوں۔ عاد نے اس کو گھورتے ہوئے فوراً جواب دیا، تو پھر غور سے سنو، مجھے ویسی لڑکی مل گئی ہے جیسے کہ میں چاہتا تھا۔ اب تم میری شادی کی تیاریاں کرو۔ اس نے دھیما سا مسکراتے ہوئے آہستہ سے اس کو بتایا۔ عاد جو اس کے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا، وہ اس کی بات سن کر ایک دم سے اچھلا۔ واٹ؟ کون ہے وہ؟ اس کو سن کر بڑا جھٹکا لگا تھا۔ کہاں؟ وہ صبح ناراض ہو رہا تھا اور شادی کے نام سے چڑ رہا تھا، اور اب خود ہی کہہ رہا ہے شادی کا۔ اس کو تم دیکھ چکے ہو، اس نے سکون سے کہہ کر اس پر بم پھوڑا اور گاڑی کی سپیڈ آہستہ کی، کیوں نہ کہ آگے کوئی گاڑی آ گئی تھی اور رش ہو گیا تھا روڈ پر۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ عاد چونکا، کیوں نہ کہ اس نے دو لڑکیاں دیکھی تھی جو بہت سمپل تھی، سیرت اور سمرہ۔ اب پتہ نہیں یہ کس کی بات کر رہا تھا۔ میں سیرت کریم کی بات کر رہا ہوں، تم ٹینشن نہ لو۔ تو تمہاری سمرہ تمہیں ہی مبارک ہو، اس نے بڑے مزے سے کہہ کر عاد کے سر پر بم پھوڑا۔ وٹ؟ کیا میری سمرہ کدھر سے ہو گئی؟ اس نے اچھلتے ہوئے کہا۔ سب جانتا ہوں میں کوئی چھوٹا سا بچہ نہیں ہوں میں، اس نے اس کو اچھلتے دیکھ کر کہا اور گاڑی اپنے آفس والے روڈ پر ڈال دی۔ اب اس کا رخ آفس کی طرف تھا۔ وہ دونوں اسکول سے نکل کر مین روڈ پر آ گئے اور رشکے کا ویٹ کرنے لگ گئے۔ سیرت، میں نے یہاں تمہارا سیل نمبر لکھوایا ہے، وہ لوگ تمہیں کال کریں گے۔ سمرہ نے سیرت کو خاموش دیکھ کر اس کو بتایا۔ میرا نمبر کیوں دیا یار؟ بھائی کا دے دیتی، اس نے ایک دم پریشانی سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ سمرہ نے اس کو پریشان دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا، کیوں نہ کہ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی اس بات سن کر۔ تو صحیح، لیکن اب تمہیں گھر چل کر بتاؤں گی، اس نے سنجیدگی سے کہا اور سامنے سے آتے رشکے کو روک کر اس میں بیٹھنے لگی۔ اب اس کو بھی بیٹھنے کو کہا۔ موسم بہت خراب تھا اور اب اس کا دل بھی خراب ہو چکا تھا۔ یہ سن کر سمرہ نے اس کا نمبر لکھوایا۔ ٹھیک ہے، ویسے میڈم کے بیٹے سے زیادہ اس کا دوست اسمارٹ اور ہینڈسم ہے، سمرہ نے اس کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، وہ جو خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی، چونکہ اور بیزاری سے۔ اچھا، میں نے ان پر غور نہیں کیا۔ ارے یار وہ سامنے ہی تو بیٹھے تھے، وہ جو انٹرویو لے رہے تھے، وہ شاذل افریدی سر تھے، احد سر کے دوست۔ سمرہ نے اس کی بات سن کر اس کو بتایا۔ وٹ؟ وہ شاذل افریدی تھا ایک لیک؟ میں اس کو میڈم کا بیٹا سمجھی تھی، اس نے اچھل کر بہت حیرانگی سے کہا۔ نہیں، وہ میڈم کا بیٹا نہیں، میں بھی ایسے ہی سمجھ رہی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے مجھے بتایا اس نے سیرت کی حیریت ختم کی۔ اچھا، ویسے احد نائس ہے، دوسرے کی طرح نہیں، اس نے منہ بنا کر بیزاری سے کہا۔ احد کو اس کو ٹھیک لگا شاذل کی نسبت۔ دوسرے کی طرح کیا مطلب؟ ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، اتنی بیزار کیوں ہو؟ سمرہ اس کی بیزاری نوٹ کر چکی تھی۔ یار کہاں نا، گھر چل کر بتاؤں گی، ابھی نہیں، اس نے کہا اور چپ کر کے باہر دیکھنے لگ گئی۔ سمرہ سمجھ گئی تھی کہ کوئی بات تو ہے جو اتنی بیزار ہے، اس نے بھی خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ ان کا گھر آ چکا تھا۔ شکر ہے ہم گھر پہنچ گئے، بارش نہیں ہوئی راستے میں۔ سمرہ نے رشکے سے اتر کر آسمان کی طرف دیکھا جہاں گہرے بادل تھے، جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ برسنے والے ہیں، لیکن برسے نہیں تھے۔ اس نے شکر کرتے ہوئے کہا۔ سیرت نے کرایہ دیا اور اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس پر دستک دی۔ وٹ؟ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ احد نے شاکڈ لہجے میں کہا۔ شاذل نے راستے میں اس کو بتایا، جس کو سن کر وہ اچھل ہی پڑا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں تو اب بتا رہا ہے، اور کیا تمہیں تب بتانا میں ان کے سامنے؟ شاذل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمیشہ سنجیدہ رہنے والے شاذل آج بات بات پر آج مسکرا رہا تھا۔ مجھے
سچ میں یقین نہیں ہو رہا کہ تم نے ایسی حرکت کی۔ احد نے شرارتی انداز میں اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیا مطلب کیسی حرکت؟ بس وہ مجھے اچھی لگی تو میں اس کو دیکھنے لگ گیا، مجھے خود بھی نہیں پتا ایسا کیسے ہوا، کیوں ہوا، مجھے بھی خود پر حیرت ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی مجھ سے حرکت ہو گئی ہے۔ شاذلی نے تحیر سے اس کو دیکھ کر سیریس ہوتے ہوئے جواب دیا۔ اس وقت وہ احد کو بہت معصوم سا لگ رہا تھا۔ یہ کیا، ہم تو آفس جا رہے تھے، پھر اب یہ گھر کی طرف کیوں؟ آفس نہیں جانا کیا؟ اس نے شاذلی کو گھر والے روڈ پر گاڑی لے جاتے ہوئے دیکھ کر تعجب سے پوچھا۔ نہیں، آج موسم اچھا ہے، گھر چلتے ہیں، ماما کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے۔ اس نے احد کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، باہر کا موسم اچھا ہے یا تمہارے دل کا؟ احد نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ آج اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور ہونٹوں پر دلفریب مسکراہٹ تھی۔ احد نے بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھا اور دل میں اس کی خوشیوں کے لیے دعا کی۔ دونوں ہی۔ لیکن تم مجھے ایسے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ شاذلی نے اس کو اپنی طرف غور سے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس نے پوچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایک دن اتنا کیسے بدل سکتا ہے؟ احد نے چونکتے ہوئے کہا، میں بدلا نہیں ہوں یار، بس وہ مجھے ایک لڑکی اچھی لگی ہے، میں اس کو پھر دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک دم سے سنجیدہ ہوتے ہوئے اپنا فیصلہ اسے سنایا، گویا کہ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ ہم ضرور ملنا، بات بھی ضرور کرنا اور شادی بھی انشاءاللہ ہم خود جائیں گے۔ چلیں جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ تھی یہاں تک، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ لیکن اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔